अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, बिलाखिर इमरान खान साहब ने यानी PTI की ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। उससे कबल उन्होंने कहा था कि 25 से 29 मई के दरमियान होगा और अब उन्होंने फाइनल डेट इसकी 25 मई की दे दी है। जब आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, मीडिया टॉक कर रहे थे पेशावर में कोर कमेटी के इजलास के बाद। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जो कि नायब सदर तहरीक इंसाफ हैं। ज़रा उस हवाले से उनसे डिटेल लेते हैं, फिर आगे अपने चलेंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। जी शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सबसे पहले तो मुझे बताएं, लॉन्ग मार्च का ऐलान तो बिलाखिर हो गया, बुनियादी मुतालबात आपके क्या हैं? बुनियादी मुतालबा हमारा एक है और वो मुतालबा है कि मुल्क एक क्राइसिस से दो चार हो चुका है। मईशत जो है पूरी तरह मुतासिर हो गई है। ये हुकूमत फैसले करने में नाकाम दिखाई दे रही है। इन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पास कोई रब्त, कोई प्लान, कोई लायामल, कोई हिकमत अमली नहीं है। और आप देख रही हैं कि मईशत के साथ साथ जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो मुतासिर हो चुकी है। कई हजार पॉइंट नीचे गिर चुकी है। आपने देखा कि हमारे रुपया जो है वो अंडर प्रेशर है और जब से ये आए हैं इन 6 हफ्तों में डॉलर जो है वो 16 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। आपने देखा कि जो डेट सर्विसिंग का हमारा बोझ है उसमें इजाफा हो गया है। आपने देखा कि सरमायाकारी बंद हो चुकी है। आपने देखा कि IMF के साथ जो उनकी गुफ्तगू शुनीद हो रही थी, अभी तक उसका कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। जो पहले वादे करके आए थे उन पर अमल दरामद करने से वो कतरा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का सहारा चाहते हैं। तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतों पर अगर नजरसानी करनी है तो ये फैसला हुकूमत वक्त ने करना है, ना कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने करना है। तो ये बोझ उठाने और फैसले करने की इनमें सलाहियत दिखाई नहीं दे रही। पंजाब में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस दिखाई दे रहा है। अफरा तफरी का आलम है। बलूचिस्तान में आप देखें एक नई अदम एतमाद की तहरीक की बातें हो रही हैं। इन हालात में वाहिद हल इस कौम को इस भंवर से निकालने का, कौम की नौ को नए इंतखाबात है, शफाफ इंतखाबात। ये आईनी तरीका भी है और जमहूरी तरीका भी यही है। दुरुस्त। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग की बाद में बात करूंगी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर इत्तेहादी उनके साथ हो तो फिर वो किसी एक को घर से भी नहीं निकलने देंगे। ऐसी सूरत में आपका लाएअमल क्या होगा? पहली बात तो यह है कि राना साहब इस कानून के तहत एक पुरअमन इज्तिमा को रोकने का इरादा रखते हैं। ये हमारा बुनियादी आईनी कानूनी हक है जिसका हम इजहार करने चले हैं। हमारी माजी में जितनी एक्टिविटी हुई है पुरअमन रही है। हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, हमने किसी की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया और हम पुरअमन रहे हैं और आइंदा भी रहने का इरादा है। तो किस बुनियाद पर हमें रोकेंगे? इस्लामाबाद दारुल खिलाफा है और वहां जाना हमारा बुनियादी हक है। जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और क्यों? कौन है रोकने वाला उनको? अगर उन्होंने गैर कानूनी हरबे हथकंडे इस्तेमाल किए तो जो उसका रद्द अमल आएगा उसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर जाएगी। और मैं समझता हूँ माजी की तारीख से अगर उन्होंने कुछ सबक नहीं सीखा तो उसको देख लें। ऐसे इक़दामात के फायदे कम, नुकसानात ज्यादा होते हैं। ये बात तो आपकी काफी सही है। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग की जो आप बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें जो सख्त फैसले लेने हैं उसमें ताईद चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स की, इत्तेहादियों की, जुडिशरी भी शामिल हो, अस्करी क़यादत भी शामिल हो। ये जरूरी है शाह साहब? अगर आप में फैसले करने की कुव्वत नहीं है तो इस उजलत में हुकूमत संभाली क्यों थी? अदम एतमाद की साजिश का हिस्सा बने क्यों थे? आपको इक़्तिदार में आने की जल्दी तो थी, लेकिन अब बोझ उठाने की सख्त भी होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की उन्होंने बात की कि वो अगर अपने आप को न्यूट्रल कहती है तो वो न्यूट्रल रहे। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम अफ़वाज पाकिस्तान को सियासत पे मत घसीटा जाए और दुरुस्त कहा उनने।
मैं बिल्कुल उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि बिला वजह उन्हें न सियासत में मुलव्वस करना चाहिए, न घसीटना चाहिए, और न उन पर इस किस्म की तोहमतबाजी और इल्जाम तराशी होनी चाहिए। ये मुल्क के मफाद भी नहीं है। ये इदारे हमारे हैं और हमने इन इदारों की हिफाजत करनी है। ये कौम की जरूरत है और उन्होंने कौम के दिफा के लिए बड़ा किरदार अदा किया है, जाने दी हैं, शहादतें हुई हैं, इसका हम इसे एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब वो कह रहे हैं खुद और दुरुस्त कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमें न्यूट्रल रहने दीजिए, हमें अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए, तो हुकूमत उनको क्यों घसीटना चाहती है? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाकर उनसे क्यों फैसले करवाना चाहती है? हुकूमत ने वक्त को ये फैसला करना चाहिए। हमारे आइन में वाजे है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट है। जो फैसले अदलिया ने करने हैं उन्हें करने दीजिए और उन्हें किए हैं। जो फैसले मुकन्ना ने करने हैं उनको करने चाहिए और जो फैसले एग्जीक्यूटिव ने करने हैं उनको करने चाहिए। आर्म फोर्सेस का एक रूल है और वो आइन के मुताबिक अपना अगर किरदार अदा करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। उनको बिला वजह सियासत पे मुलव्वस नहीं करना चाहिए। और अगर हुकूमत चाहती है कि हमारे ये इदारे आवाम से टकराएं तो ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि अवाम में उनकी एक साख है, उनकी एक मकबूलियत है, उनकी एक शोहरत है, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी साख को इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए दाव पर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन शाह साहब आप सही कह रहे हैं, इदारों को नहीं घसीटना चाहिए, लेकिन कल हमने देखा जब शीरी मजारी साहिबा की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद रिहाई और फिर उसके बाद उनका वो बयान जिसपे वो डीजी ISPR से मुखातिब थी कि हमें जवाब दें, क्योंकि उन्होंने कहा कि वीगो तो नहीं आई थी लेकिन सफेद डाला था और उन्होंने कहा कि हमें उन्हीं इदारों के ये लोग लगते हैं, तो ये भी सियासत में घसीटना हुआ। मैंने तो जो उनकी स्टेटमेंट सुनी जब मैं ट्रैवल कर रहा था, क्योंकि मुल्तान में जलसा था, मैं मुल्तान में था, ट्रैवल कर रहा था इस्लामाबाद की तरफ, जो स्टेटमेंट मैंने उनकी सुनी, उस स्टेटमेंट में उन्होंने राना सनाउल्लाह जो हमारे वजीर दाखिला हैं और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर इल्जाम लगाया था। सही बात है, सही बात है। लेकिन अच्छा चलिए मैं वापस माज़रत में वापस आज़ादी मार्च पे आ जाती हूँ। कितना मुख्तलिफ होगा ये लॉन्ग मार्च और ये धरना 2014 के लॉन्ग मार्च और धरने से? ना ये लॉन्ग मार्च है, ना ये धरना है, ये हकीकी आजादी की एक कौमी जुस्तजू है जो तहरीके इंसाफ तक महदूद नहीं है। हम इस पे तमाम जी शऊर पाकिस्तानियों को दावत दे रहे हैं, चाहे उनका किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक क्यों ना हो, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो उलमा है, चाहे वो दानिश्वर हैं, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे खवातीन हैं, चाहे वो ऑफिसर्स की फैमिलीज हैं, वो सब इसमें हिस्सा मिलाए, क्योंकि पाकिस्तान की वकार और पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को धमकियों से, साजिश से अगर आप निकालेंगे और अपने फैसले मुसल्लत करेंगे और हमारी आजादाना पॉलिसीज में मदाखलत करेंगे तो कौम को उठना होगा, बात करनी होगी कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के मुखालिफ भी नहीं हैं, हम किसी से बेजा लड़ाई भी नहीं चाहते, हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन हमारी कुर्बानियों के बावजूद इस किस्म का रवैया नामुनासिब है और कौम ने उसको महसूस किया है। और आपने देखा कि हुकूमत के प्रोपेगेंडा के बावजूद राउंड द क्लॉक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जो अपना दलाइल हैं वो कौम ने मुस्तरद कर दिए हैं, हुकूमती वज़रा का नुक्ता नजर उनने मुस्तरद कर दिया है और हमारे बयानिए को कबूल किया है। तभी तो लाखों की तादाद में हर सूबे में और हर शहर में लोग बाहर आए हैं और इमरान खान को सुना भी है और उनके मौक़िफ़ की तायीद भी की है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जो इस्लामाबाद में इस वक्त कुछ स्पेकुलेशन चल रही हैं कि शायद 25 मई तक ये हुकूमत या असेंबली तहलील कर दें, क्या यही वजह है कि 25 की डेट अनाउंस की है या डिसाइड की है ताकि शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े? फिर जी नहीं, आपने गालिबन सुना होगा कि मुल्तान में इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं बरोज इतवार एक कोर कमेटी का इजलास बुला रहा हूं, क्योंकि एक नया फैसला हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने
25 उन लोगों को जो मुनहरिफ हो गए थे, जिन्होंने अपनी वफादारियां तब्दील की थी पैसों के एवज या टिकट के लालच में, उनको उन्होंने डिसीट कर दिया था और एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया था। उस सूरत हाल को असेस करने के लिए उन्होंने कोर कमेटी का इजलास तलब किया और उन्होंने कहा कि हम इस पेशावर में बैठकर फैसला करेंगे कि अगला लायबल हमारा क्या होगा। और मुल्तान ही में उन्होंने 20 तारीख को ऐलान कर दिया था कि 25 से लेके 29 मार्च में किसी दिन की मैं तारीख का ऐलान करूंगा और कौम और मेरे सपोर्टर और जो मेरे हमदर्द हैं वो तैयारी कर लें। तो आज उन्होंने सबसे मशावरत के बाद, सबकी राय लेने के बाद 25 मई का ऐलान किया है। तो वो खान साहब पेशावर में क्यों है? गिरफ्तारी के खौफ से? देखिए, पहली बात तो यह है कि उन्हें गिरफ्तारी का खौफ नहीं है। अगर उन्हें खौफ होता तो वो बुलेट प्रूफ शीशे के बगैर मजमू में खिताब ना कर रहे होते, इस भीड़ में ना होते। उनको अल्लाह पर एतमाद है, भरोसा है और वक्त मुकर्रर है, ये उनका ईमान का हिस्सा है। वो खौफ में पेशावर नहीं आए। पेशावर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को उनके इंगेजमेंट है, मेंबरान सूबाई असम्बली से राब्ते होने हैं, मशावरत होनी है और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो जो इस्लामाबाद का काफिला होगा जो खैबर पख्तूनख्वा से रवाना होगा इस्लामाबाद की तरफ, उस काफिले की क़यादत खुद करेंगे, इसलिए वो पेशावर तशरीफ ले आए। लेकिन उन्होंने खुद, ये तो ठीक है कि उनको कोई खौफ नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जान को खतरा है। उन्होंने खुद कहा कि वीडियो रिकॉर्ड कराई। सर, किससे उनकी जान को खतरा है? देखिए, उनकी जान को खतरा हो सकता है उन लोगों से जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में अमन और इस्तेकाम नहीं देखना चाहते। उसमें बहुत से नासिर हो सकते हैं। अब मैं किसी पर बिला वजह उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन वो एलिमेंट्स जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहे हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम अपने इंटरनल क्राइसिस में मुब्तला रहें, वो हमारे गिरदोनवा भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोस में भी हो सकते हैं और उनके इदारे हैं और जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की पुष्पनाई करते रहे हैं, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को हवा देते रहे हैं, उनसे खतरा हो सकता है। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपके टाइम का। शाह महमूद कुरैशी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कैटेगोरिकली बता दिया है कि जिस किससे उनकी जान को खान साहब का खतरा है और किस तरह से वो लॉन्ग मार्च की क़यादत पेशावर से करेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी। मज़हर अब्बास साहब और AVM शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे ज़रा इस पर तज्ज़िया लेंगे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और सब मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, AVM रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मज़हर अब्बास साहब, बिलाखिर खान साहब ने, आपसे शुरू करती हूँ शहजाद चौधरी साहब, फिर आपकी तरफ आऊँगी। बिलाखिर खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जो हल्कों में आ रहा था, पता नहीं होगा नहीं होगा, डिले होगा। पहले तो ये बताएं कि ये जो 25 मई की तारीख है, इसका कोई बैकग्राउंड है या बस खान साहब ने जो 25 तो 29 सोचा था तो बस 25 ही सही? नहीं, क्या हो सकती है, मतलब वो मुस्लिम लीग नून कह रही है 25 मई को IMF से। मेरा नहीं ख्याल, मेरा उस लिहाज से तो आप कह सकती हैं कि शायद क्योंकि बुध के रोज़ मार्च की कॉल दी है, नॉर्मली फ्राइडे या सैटरडे उस तरह का वो होता है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें कोई वो नहीं है, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है, कोई उन्होंने डेडलाइन नहीं दी थी। डेडलाइन तो 20 की दी थी उन्होंने कि 20 को मैं कॉल दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ख़ास सिग्निफिकेंट। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद अनकॉन्शियसली, क्योंकि ऐन मुमकिन है उन्हें ये नहीं हो कि उसी दिन गालिबन जो कश्मीरी लीडर हैं यासीन मलिक, उनके बारे में इत्तला है कि उन्हें 25 मई को सज़ाए मौत देने का भारतीय हुकूमत ने वो किया है, ऐलान किया है अदालत ने। और ये बड़ा सीरियस मसला है क्योंकि यासीन मलिक की एक बड़ी तवील जद्दोजहद रही है। अब ऐन मुमकिन है कुछ PTI के दोस्तों का ख्याल है कि हम उसी दिन वो उस हवाले से एहतजाज करेंगे, उस हवाले से एहतजाज बनाएंगे और कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करेंगे। एनीवे, लेकिन जो 25 मई की डेट मुझे कम से कम
ممکن ہے کہ کسی اور کے ذہن میں کچھ ہو، لیکن مجھے کوئی اس کی خاص اس لحاظ سے سگنیفیکنس کی خاص طور پہ 25 مئی کیوں رکھی گئی ہے تاریخ، کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے. میرا خیال ہے 25 مئی ہوتی، 26 مئی ہوتی، شاید 28 مئی اس لیے نہیں رکھی کہ یوم تکبیر ہے وہ، تو وہ ایک بالکل دوسرا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس دن پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور اس کی وہ ہے، اور اس دن مسلم لیگ نون ظاہر ہے اس کو اس طرح سیلیبریٹ کرے گی. لیکن بہرحال اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں لانگ مارچ. 25 مئی کو سری نگر ہائی وے پر مارچ ہوگا، وہاں غالباً اگر ادھر بات نہیں بنتی اس کے بعد اگلے مرحلے میں ان کا ہے ڈی چوک پر جانا. اب یہ جو میری بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے، ان کا کہنا ہے کہ یہ سری نگر ہائی وے ان کا پہلا پڑاؤ ہے، اور ڈی چوک اگر بات نہیں بنتی وہ ویلکم کہیں گے صاحب کو. ہاں، ڈی چوک جو ہے وہ دوسرا پڑاؤ ہوگا. تو وہ دیکھیے اب مسلم لیگ نون کی جو اس وقت بیانات آ رہے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات کے جو بیانات دیکھے ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ وہ انہوں نے لانگ مارچ کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے. اب یہ جو سچویشن ہے یہ بہت ہی خطرناک حال اختیار کر سکتی ہے، اور مجھے موڈ ظاہر ہے اچھا نہیں لگ رہا. لیکن میرا خیال ہے مظہر عباس صاحب معذرت، لیکن لگتا ہے کہ اتحادی ان کو یہ مشورہ دیں گے نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اتحادیوں نے ساتھ دیا تو کم از کم پیپلز پارٹی یہ مشورہ شاید نہ دے ان کو. ہاں، بس اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، کچھ انڈائریکٹ بات چیت بھی چل رہی ہے، کچھ انڈائریکٹ روڈ میپ کی بھی بات ہو رہی ہے. لیکن جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ تو بالکل بھی کم سے کم نومبر سے پہلے الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں لگتے. اور ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہی کرتا تو پھر ہمارے ٹھیک ہے. اچھا شہزاد چودھری صاحب، اس سے پہلے کہ میں یہ لانگ مارچ اور پالیٹکس کے حوالے سے کوشچن کروں، جو یاسین ملک صاحب کی ایک بڑی ڈسٹربنگ جو نیوز سامنے آئی ہے، اس پر ابھی تک ایسا ہم نے کوئی ایسی آواز دیکھی نہیں. کیا اس میں میکسیمم پاکستان کر سکتا ہے، یا پاکستان کی حکومت کر سکتی ہے، یا ان کو فوری طور پر کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس کا معاملہ پاکستان میں جو ہم بیانات کی حد تک دیکھیں گے یا جو آئے گا وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جس طریقے سے ہندوستان کلبھوشن یادو کا معاملہ آئی سی جے میں لے گیا تھا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اور گو کہ اس کے لیے دونوں سائڈز کی ضرورت ایگریمنٹ ہونا چاہیے، کنسنسس ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم معاملہ وہاں طے کر لیتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں پہ یہ چیز جسے کہتے ہیں پرزنر آف کانشس، ضمیر کا قیدی، اس کے پوائنٹ آف ویو سے یونائٹڈ نیشنز کے اندر یا یونائٹڈ نیشنز کے ذیلی اداروں کے اندر، ہیومن رائٹس کے اندر، ان جگہوں پہ اس چیز کو ضرور لے کے آنا چاہیے تاکہ یہ معاملہ اس دنیا بھر میں اٹھایا جائے اس وقت یاسین ملک کا جو معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہی ایک صحیح رستہ ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئی وش کہ گورنمنٹ کر لے. بٹ اینی ویز شہزاد چودھری صاحب ذرا مختصراً یہ بتائیں کہ یہ جو اب لانگ مارچ آ رہی ہے اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو امن و امان کا شدید نقصان ہوگا اور یہ خونی مارچ ہوگا. آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے کہ یہ خطرے مختلف ہو سکتا ہے؟ 2014 کا تو بڑا ہم نے پرامن دیکھا تھا کمپیریٹیولی، وہ چند ایک واقعات کو ہٹا کے. اس کو اگر ہم اس سے کمپیریزن کریں تو ہاؤ یو سی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا یہ ایک نان پولیٹیکل موو ہے ان کا جو مارچ ہے یا جو اجتماع ہے؟ اگر یہ پولیٹیکل موو ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ہی اس کو مینیج کر رہی ہیں اور ہینڈل کر رہی ہیں، ایک طرف کرنے والے بھی سیاستدان ہیں، اس کو جواب دینے کے لیے وہ بھی سیاستدان ہیں، تو پولیٹیکل ایمبٹ میں یا سیاسی جو ڈومین ہے اس کے اندر جو آپ کے پاس پولیٹیکل رستے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس زیادہ طاقت ہے، اس کے پاس زیادہ سوچ ہے، اس کے پاس انیشیٹو ہے، وہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کی اس بات کو سیاسی طور پر مینیج کرتی ہے، ہینڈل کرتی ہے، یہ ان کی. لیکن میرا خیال ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا مظہر سے، وہ بہت ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا کنیکشن دیکھیے نا کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو کچھ کر نہیں پا رہی ہے، جو کچھ کرتی دکھ نہیں پا رہی ہے، بھلے اس میں رانا ثنا کی ایک آواز آتی ہے، کسی اور کی کبھی کبھار کوئی اور آواز آ جاتی ہے، یا مریم اورنگزیب جا کے ایک پریشر کر دیتی ہیں، اس کا حل وہ نہیں ہے. ایک طریقہ تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ 2014 کا جو دھرنا تھا وہ 126 دن چلا تو 126 دن چلا، اس کو سیاسی طور پر ہینڈل ہوا،
وہ الٹیمیٹلی پھر رک گیا, خود ہی فضل آؤٹ ہو گیا. تو کیا اس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, یا جس طریقے سے گھبرایا جا رہا ہے, خونی کا ذکر کیا آپ نے, خونی کا ذکر شیخ رشید صاحب نے کیا, جس طریقے سے کہ آپ نے ان کو زبان دے دی اس چیز کی. تو دو ہی طریقے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز یاد رکھیں, ایک اور ایسا مارچ ہوا جس کو کہ پشاور والا جو موٹر وے ہے وہاں پر حسن عبدال کے پاس یا کسی ایسی جگہ پہ روک لیا گیا. تو یہ تمام چیزیں ہماری تاریخ میں رہی ہیں. یعنی ایک تو 2014 کا دھرنا تھا, پھر اس کے بعد ایک اور مارچ تھا جو پرویز خٹک لیڈ کر کے پشاور سے لا رہے تھے. تو وہ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں. پھر یہی رانا ثنا لاہور میں جب ہوم منسٹر تھے تو ان کی موجودگی کے اندر وہاں سے 2-3 مرتبہ لوگ نکلے اور ان کو کچھ نہیں کہا گیا. تو پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے, پولیٹیکل پلوائے بھی ہوتا ہے, اس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے گا. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی اتنا خونی والا معاملہ جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی اتنا امپورٹنٹ ہو کے سامنے آئے گا. دونوں سائڈز میں سے کوئی بھی خونی نہ افورڈ کر سکتا ہے, نہ وہ کریں گے, نہ کرنا چاہیں گے. ایگزیکٹلی سر, بریک لینے دیجیے. واپس آؤں گی. 2 بڑی اہم چیزیں, ایک تو نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کی بات نون لیگ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی اس کا تمسخر قرار کر رہی ہے. اگر یہ فیصلے نہیں کر سکتے تو ایٹم بم کا فیصلہ نون لیگ نے کیا تھا. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں, اس پہ جانتے ہیں. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, مظہر عباس صاحب جب خان صاحب اعلان کر رہے تھے کہ جی میں اعلان کروں گا, لانگ مارچ ہوگی, جلد سے جلوس ہو رہے تھے, لوگ بھی بہرحال آ رہے تھے, یہ پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ کا جو ڈیٹ کا انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حلقوں میں کچھ ہلچل مچی ہوگی؟ دیکھیے, وہ تو صورتحال ہے اپنی جگہ موجود. مطلب میری اطلاعات کے مطابق بھی کہیں نہ کسی لیول پر, اور ایسے نہیں کہ کسی نیچے کے لیول پہ, بہت اوپر کے لیول پہ یہ باتیں صرف بات چیت کے ذریعے نہیں, کہیں اور بھی کنسیڈریشن ہے کہ سچویشن, کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال اس سے بہت زیادہ پیچیدہ ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں, اس سے بہت زیادہ بحران سنگین ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں, اس سے بہت زیادہ خوفناک اور خطرناک سچویشن ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. کیونکہ ایشوز تو ہماری جو اصل ایشوز ہیں وہ ہماری کبھی بھی پرائیورٹیز نہیں رہے. اکنامک ہماری کبھی بھی پرائیورٹی نہیں رہی, ہیلتھ ہماری کبھی بھی پرائیورٹی نہیں رہی, ایجوکیشن ہماری پرائیورٹی. آپ کا سسٹم کولیپس ہو رہا ہے. یاد رکھیے کہ آپ اگر ڈیفالٹ کے قریب ہیں تو ڈیفالٹ کی صورت میں آپ فیلڈ اسٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ایسی صورتحال ہے جس سے میرا خیال ہے ہمارے یہاں کوئی بھی, ظاہر ہے جب ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی اکنامک سچویشن کی بات کرتی ہے تو وہ بات ختم کہاں ہوتی ہے؟ بلیم گیم پہ, کہ جی ان کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, ان کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. کوئی نہ اس سنگین صورتحال کا سلوشن پیش کر رہا ہے, نہ کوئی سنگین صورتحال کو ریئلائز کر رہا ہے. اب فرض کریں اگر یہ سیاسی تصادم ہوتا ہے, اگر تصادم والی سچویشن ہوتی ہے, فرض کریں کہ کوئی بڑی کیجویلٹیز ہو جاتی ہیں, پورے پاکستان پیرالائز ہو جاتا ہے, اس کا فوری جو اثر ہوگا وہ کس چیز پر ہوگا؟ وہ آپ کی معیشت پہ ہوگا. یعنی ایک معیشت جو آلریڈی ڈوب رہی ہے, آپ اسے مزید ڈبونے جا رہے ہیں. لہذا یہ جو صورتحال ہے اس میں اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کا جو ہے اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے, یہ سب سب سے پہلے تو ریئلائزیشن آنے کی ضرورت ہے. اور ریئلائزیشن جب آئے تو اس میں بلیم گیم میں نہ جائیں. آج کی سچویشن یہ ہے کہ آج ڈالر 200 کا ہے, کل کی سچویشن یہ ہوگی کہ ڈالر اور اوپر چلا جائے گا. میرے خیال میں اب کل آپ جب اسٹاک مارکیٹ کھلے گی آپ دیکھیے گا کہ اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال کیا ہوگی ان بیانات کی روشنی میں کہ ایک طرف لانگ مارچ کی کال دے دی گئی ہے 25 مئی کو, دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسے روکیں گے. ایسے میں آپ مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف جب آپ سے بات کرے گا, ایسے میں کوئی بڑے فیصلے نہیں کر پا رہی, ایسے میں حکومت کوئی بڑے فیصلے بھی نہیں کر پا رہی. اچھا, میں جو ابھی سن رہی تھی شہزاد چودھری صاحب, آپ سے بھی اس پہ تبصرہ لوں گی کیونکہ جو آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں فی الحال اس میں ڈیڈ لاک ہے, اور اس کی وجہ یہ بتا رہی ہیں ڈاکٹر عائشہ غوث بھی جو ہیں پی ایم ایل این کی, کہ ہمیں گرین سگنل نہیں مل رہا سخت فیصلوں کا, یا ان کو جو یقین دہانی کرانی ہے. ظاہر ہے سبسڈی کم کرنے کے حوالے سے, ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کے حوالے سے, بہت ساری چیزیں. اب یہ جو گرین سگنل ہے کہ پوری حکومت جس طرح سے مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیرالائز ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بنائیں, ہمیں
وہاں سے گارنٹی ملے پھر ہم سخت فیصلے لیں, پھر ہم اس کو اپنی ٹیم کو کنوے کریں, پھر وہ IMF کو کنوے کریں. سر یہ ہم نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اس قسم کی چیزیں. یہ ڈویبل ہے؟ طالب علم ہے اور آپ مجھ سے آگے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر, لیکن یہ بتائیے کہ سیاست جب ہوتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ سیاستدان حکومت کاری کرتے ہیں, حکومت سازی کرتے ہیں, پھر حکومت کو چلاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو سودے بازی ٹھیکے داری میں اور حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی ٹھیکے داری یہ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ مجھے ڈیل آفر کر رہے ہیں اس میں مجھے نقصان بہت ہے, یہ سودے بازی ہوتی ہے, ٹھیکے داری ہوتی ہے. تو ٹھیکے دار کہتا ہے کہ میں آپ سے ٹھیکے پہ لوں گا ملک چلانے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے, لیکن پھر اس کا جو طور طریقہ ہے وہ سب کچھ میرے نظام سے چلے گا. آپ کی پھر اس میں کوئی جو کام آپ نے بولا ہے وہ کر دوں گا, لیکن اپنے مرضی سے کروں گا. اچھا, جو سودا والا کام ہے وہ یہ ہے کہ سودا یہ جو آپ مجھے آفر کر رہے ہیں ریٹرن, یہ کافی نہیں ہے اس نقصان کے لیے, یا جو اتنے لوگوں جتنا میں نقصان اٹھاؤں گا. تو اس وقت حکومت سازی جو ہے یا حکومت کا جو نظام ہے وہ حکومت سے زیادہ, پبلک سروس سے زیادہ, یہ ایک آکیوپیشنل چیز بن گئی ہے. یعنی آپ پروفیشنل سیاستدان ہیں. پروفیشنل سیاستدان یہ کرتا ہے کہ ٹھیکے پہ کام لیتا ہے یا سودے بازی کرتا ہے. تو سودے بازی یہ ہو رہی ہے کہ مجھے سیاسی میرا جو ذمہ داری ہے یہ کچھ آپ اٹھائیں کچھ میں اٹھاتا ہوں, ورنہ میں کام نہیں کروں گا. یہ مجھے سودا بھاتا نہیں ہے, مجھے وارہ نہیں کھاتا. یہ وارہ کھانے والا کام ہے, وارہ کھانے والا. تو وہ جس کو وارہ نہیں کھا رہا, پورا ملک اسٹیک پہ لگا ہوا ہے سر, پورا ملک اسٹیک پہ لگا ہوا ہے. اچھا سر معذرت, ایک اور بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آؤں گی. تو میں بالکل ایگزیکٹلی سوچنا چاہیے, لیکن کس کو سوچنا چاہیے؟ مظہر عباس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کی گارنٹی ریکوائرڈ ہے PMLN کو, اتحادیوں کی یا کہیں اور کی؟ ظاہر ہے وہ جب کہہ رہے ہیں کہ ججز بھی آئیں, چیف آف آرمی سٹاف بھی آئیں, وہاں پر یہ فیصلے ہوں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے یا نہیں بڑھانی ہے. دوسری بات یہ کہ اتحادی ایسے میں کہاں کھڑے ہیں. بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد جانتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مظہر عباس صاحب, عملاً تو یہ حکومت کام کرتی نہیں آ رہی ہے, لیکن جب پریسر کی حد تک دیکھتے ہیں تو اتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں. ابھی مریم نواز صاحبہ کا میں دیکھ رہی تھی, کیونکہ کال کھول کے سن لیں کہ الیکشن کا اعلان ہم نے کرنا ہے, چیخیں پٹیں روئیں دھمال ڈالیں, الیکشن کا فیصلہ حکومت اور اتحادیوں نے کرنا ہے. مطلب الیکشن کے فیصلے کے لیے تو آپ کے اتنے بڑے دعوے ہیں, جو اصل فیصلے کر رہے ہیں وہ آپ فیصلے کر نہیں رہے. کس سے گارنٹیز چاہیے, کیا گارنٹیز چاہیے؟ نہیں, مجھے کس سے گارنٹی چاہیے, کیا گارنٹی چاہیے, میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. کیوں گارنٹی چاہیے؟ آپ نے عدم اعتماد کی تحریک آپ لے کر آئے تھے نا. یعنی جو مجھے سامنے چیز نظر آتی ہے میں تو وہ بات کروں گا, باقی باتیں مجھے پتہ ہے نہیں پتہ وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عدم اعتماد کی تحریک آپ لے کر آئے. عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں آپ نے ایک حکومت کو ختم کر دیا, ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. اب آپ کیوں گارنٹی چاہتے ہیں؟ یہ جو عائشہ غوث صاحبہ کا بیان ہے, تو سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں, آپ کریں نا فیصلے. بھائی وزیر اعظم آپ ہیں, چیف ایگزیکٹو آپ ہیں, ذمہ داری آپ کی ہے. حکومت کرنی ہے تو کریں, اور نہیں کرنی ہے تو گھٹ جائیں. یہ کیا ہے کہ ہمیں گارنٹی دیں گے تو ہم گرین سگنل کا انتظار ہے. وہ کس کے گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں؟ گرین سگنل کا انتظار کیوں ہے؟ آپ تو گاڑی چلا رہے ہیں بھائی, آپ ریڈ سگنل پہ تھوڑی رکے ہوئے ہیں. آپ حکومت ہیں, اپنے آپ کو حکومت سمجھیں ورنہ گھٹ جائیں. اگر آپ حکومت ہیں تو آپ کہیں فیصلے کریں, آپ ٹف فیصلے بھی کریں. اگر آپ کو کوئی زبردستی گھر بھیجے گا تو وہ اسی پوزیشن پہ آئے گا جس پوزیشن پہ عمران خان آ گئے. آپ فیصلے کریں. یہ ذمہ داری, چاہے مہنگائی ہو چاہے وہ ہو, ذمہ داری اچھا کریں گے تو آپ کو کریڈٹ جائے گا, اور برا کریں گے تو ڈسکریڈٹ آپ کو جائے گا. میں قطعی طور پہ اس چیز پہ وہ نہیں کرتا کہ جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے فلاں کا. بھائی اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو سمجھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چیف ایگزیکٹو ہیں تو چیف کہ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ہیں, آپ پر بار بار خبریں چلتی ہیں, اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ لیم ایکسکیوز ہے. سر ویسے ابھی اہم میٹنگز ہو رہی ہیں. نہیں, وہ اہم میٹنگ ہو, ہم بھی میڈیا میں بھی وہ ٹکٹس چلتے رہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا, وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا. انہوں نے نوٹس نہیں بھی لیا ہوتا تو ہم ٹکٹ چلا دیتے ہیں کہ نوٹس لے لیا.
اس چیز کو چھوڑیں. اصل چیز یہ کہ پرائم منسٹر یہ اس سے بڑی کمزوری کسی وزیر اعظم کی نہیں ہو سکتی کہ اس کے ماتحت اگر یہ بات کریں. ٹھیک ہے, مجھے لاسٹ سوال کا جواب شہزاد چودھری صاحب سے لینا ہے, وقت میرے پاس تھوڑا کم ہے. آج خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتی ہے, اب وہ نیوٹرل رہے, لیکن کئی موقع پہ ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو ملک کی معاشی صورتحال ہے, IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں, تو یہ مزید پولیٹیکل اسٹیبلٹی سر کوئی رول پلے کر سکتی ہے, سر اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہیے اور کیا کرے گی؟ اچھا نہیں, میں تھوڑا سا ذرا اسی سوال کو کر لیتے ہیں جو بڑا اچھا آپ کی ڈسکشن چل رہی تھی. اصل میں دیکھیے یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے, اس نے بہت آگہی دے دی ہے لوگوں کو. آج سے 15 سال پہلے جب ہم آپ مل کے پروگرام کیا کرتے تھے نا, تو اس وقت بڑا آسان تھا سایوں کے بارے میں بات کرنا, خلائی قوت آ گئی, وہ فلانا. اب تو کھل کے بات ہوتی ہے, اب تو آمنے سامنے بات ہوگی. اس کا بہت فائدہ یہ ہوا کہ آپ خود بھی سامنے کھل کے سامنے آ گئے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو تو آپ نے پچھلے 8-10 سال میں رگید دیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ میڈیا آ گیا, ساتھ ہی ساتھ سیاستدان آ گئے, ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ آ گئی, سب کچھ سامنے ہے اس عوام کے. تو اب تو کوئی وہ اشاروں کنایوں والا ذکر نہیں ہے نا کہ میٹنگیں ہو رہی ہیں, میٹنگوں ہوں گی, وہاں کو گرین سگنل ملے گا. بھائی گرین سگنل آپ ہی کے پاس ہے, آپ سرخ لگائیں, آپ سبز لگائیں, آپ زرد لگائیں, یہ آپ کے پاس, آپ کی ذمہ داری ہے. اور نہیں کر سکتے تو عوام آج پوچھے گی گھر جاؤ یار. اگر تم سمجھتے ہو تم سے بالکل صحیح ہے, تو دونوں شخص ایک بات مکمل کر لوں. بہت شکریہ شہزاد چودھری. جی ہاں, ایک منٹ بات کر لوں. میم آپ نے مجھے بلایا تو بات کرنے دیجیے. جی سر. ہفتہ ہو گیا وزراء کے منہ سے یہ سن رہے ہیں کہ اصل میں ہمیں کام نہ کرنے دیا. تو بیٹھے کیوں ہو وہاں پہ, اور چھوڑ کے جاتے کیوں نہیں ہو؟ وائی آر یو سٹنگ دیئر ایز اے گورنمنٹ؟ اور حالات بھی ایسے ہیں, کہتے ہیں الیکشن کرواؤ, پھر بیٹھے ہو کس چکر میں؟ جھنڈا چلانے کے لیے. If you don't have the ability, don't sit there. تو اپنے اندر جھانکیں یہ لوگ اور پھر دیکھیں یہ کہاں پہ آگے. سب دنیا کے آگے ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی کافی آج کے لیے. تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب, آپ کا شکریہ. بات یہی ہے, دونوں پینلز اس بات پہ اگری ہیں, اور یہی بات ہو رہی ہے کہ یا تو آپ حکومت چلا لیں, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو چلانے نہیں دی جا رہی یا آپ سے چل نہیں رہی, تو پھر آپ گھر جائیں. پروگرام سے نادیہ مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں.